جلتی ہوئی ریت، سینے پر بھاری پتھر، کوڑے برس رہے تھے، اور مکہ کے ظالم چیخ رہے تھے، محمد کو چھوڑ دو۔ مگر جواب میں صرف ایک لفظ تھا، عہد۔ عہد، یہ ایک غلام کی آواز تھی، لیکن اس آواز نے تاریخ بدل دی۔ حضرت بلال مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ حضرت حمامہ حبشہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ حضرت بلال غلام تھے، اور ان کے مالک قریش کے سخت دل سردار الفامیہ بن خلف تھے۔ مکہ میں غلام کی کوئی حیثیت نہ تھی، نہ عزت، نہ اختیار، نہ بولنے کا حق۔ اسی ماحول میں حضرت بلال نے رسول اللہ کی زبان مبارک سے توحید کا پیغام سنا، اور اسی دن صرف جسمانی غلامی نہیں، دل کی غلامی بھی ٹوٹ گئی۔ جب الفامیہ بن خلف کو معلوم ہوا کہ بلال اسلام قبول کر چکے ہیں، تو اس کا غصہ آگ بن گیا۔ دوپہر کی تیز دھوپ میں حضرت بلال کو مکہ کی جلتی ریت پر لٹا دیا جاتا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، کوڑے مارے جاتے، اور کہا جاتا، لات و آزو کو مان لو، جان بچ جائے گی۔ مگر حضرت بلال ہر تکلیف کے ساتھ صرف ایک ہی لفظ کہتے، عہد۔ عہد۔ جسم زخمی تھا، سانس اکھڑ رہی تھی، مگر ایمان لرزتا نہیں تھا۔ ایک دن حضرت ابو بکر وہاں سے گزرے، یہ منظر دیکھا تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے الفامیہ بن خلف سے کہا، کیا تم اسے مار ڈالنا چاہتے ہو؟ اسے آزاد کرو۔ قیمت ادا کی گئی، اور حضرت بلال کو آزادی نصیب ہوئی۔ اسلام کو ایک آزاد اور مضبوط بلال مل گیا۔ آزادی کے بعد حضرت بلال پیچھے نہیں ہٹے، ہجرت ہوئی، مدینہ آباد ہوا، اور اذان کا حکم نازل ہوا۔ رسول اللہ نے فرمایا، بلال اذان دیا کرو، وہی زبان جسے دبانے کی کوشش کی گئی تھی اب اللہ کی بڑائی کا اعلان کر رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ آواز زمین سے اٹھ کر آسمانوں تک پہنچ گئی۔ ایک دن رسول اللہ نے فرمایا، اے بلال، میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ یہ سن کر حضرت بلال کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ غلام جسے مکہ کی ریت پر گھسیٹا گیا، آج جنت میں پہچانا جا رہا تھا۔ اللہ کے نزدیک عزت رنگ، نسل، حیثیت سے نہیں، بلکہ ایمان، صبر اور ثابت قدمی سے ملتی ہے۔ اور عہد، عہد صرف ایک لفظ نہیں، یہ ایمان کی پہچان ہے۔